تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ سنت ہے. اچھا وہ بھی کوئی بڑا سیانا سی, انہیں پہلے منوا لیا. ان کا اچھا تو آپ کے ابا جان تو منع کرتے تھے, اور نہ سمجھایا کہ یہ کسی سیاسی لیڈر سے زیادہ پتر ہے جڑا آ کے کہا جی نہیں وہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ اگر کسی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کسی چیز کا حکم فرمائے اور میرا باپ اس کی مخالفت کرے تو رسول اللہ کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ کی؟ انہوں نے کہا رسول اللہ کی. تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے یہ ہمیں حکم دیا تھا. اب یہ آپ دیکھیں صحابہ کرام اولو الامر کو نہیں مانتے تھے جب کتاب و سنت سے ٹکراتا تھا. کلیئر کٹ ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے چند زندیق تھے, ان کو سیدنا علی نے آگ میں جلوا دیا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس تک خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کاش علی ابن ابی طالب ان کو آگ میں نہ جلاتے بلکہ قتل کرواتے, کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ ان لوگوں کی سزا قتل کرنا ہے. آگ میں جلانے کی سزا کوئی انسان دوسرے انسان کو نہیں دے سکتا, یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو کاش میں علی کی جگہ ہوتا تو میں ایسا کرتا. اب ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں حضرت علی کو جب یہ بات پہنچی نا, انہوں نے کہا اللہ ابن عباس پہ رحم فرمائے, اس نے سچ کہا. اور انہوں نے کہا افسوس پہلے ہی مجھے بتا دیتے, یعنی سیدنا علی سے یہ چیز اوور لک ہو گئی. اور دوسری طرف للہیت دیکھیں فوراً رجوع کر لیا. انہوں نے نہیں کہا کہ میں تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین ہوں. ٹھیک ہے, وہ لوگ تو بڑے مسکینیوں کی زندگی گزارتے تھے, ان کو ڈر لگا رہتا تھا یار کہیں نبی علیہ السلام کی مخالفت. اور سر جو ان کی عوام تھی نا, وہ بھی پھر جناب ایسی عوام تھی کہ وہ لحاظ کوئی نہیں کرتی. صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, حسان ابن ثابت مسجد نبی میں بیٹھ کے نعت اشعار پڑھ رہے. حضرت عمر کی ذرا طبیعت آپ کو پتہ نہ, ذرا یہ شعر و شاعری سے اور ان چیزوں سے ذرا وہ ان کو ایک ویسے ہی تھوڑی سی کھندک آتی تھی, جلالی طبیعت کہہ لیں. آج کل جلالی تو ویسے قوالیاں بھی سنتے رہے, اس زمانے کے جلالی. تو وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے حسان ابن ثابت کی طرف دیکھا, وہ بھی جناب پھر 24 کیرٹ سونا. انہوں نے کہا عمر اس طرح میری طرف دیکھ, تو اس سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا, میں انہیں بھی اشعار سناتا تھا. ہائے 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 ہائے, کسی شخص سے یہ کہنا کہ تو کیا ہے, تو سے بہتر بندے کو سناتا تھا, تو مجھے اس طرح دیکھ رہا ہے. تو اس کے بعد تو بندے کو ویسے ہی غصہ آ جاتا ہے. لیکن ان کو پتا تھا وہ ذکر کس کا کر رہے ہیں, نبی علیہ السلام کا. وہاں عمر کی کیا مجال تھی کہ وہ بول جاتا. تو انہوں نے کہا کہ اپنا گواہ لے کے آؤ. انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں, ان سے پوچھیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں امیر المومنین, میں نے خود دیکھا ہے کہ نبی علیہ السلام حسان ابن ثابت کے لیے دعا کیا کرتے تھے, اللہ روح قدس کے ذریعے اس کی مدد فرما. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ کافروں پر ہمارے تیروں کا وہ اثر نہیں ہے جو حسان ابن ثابت کے اشعار کا ہے, کیونکہ اصل میں عربی لوگ جو ہے نا وہ لنگوسٹک کے بڑے ماہر تھے. ان کو تلوار کا ایسا اثر نہیں ہوتا تھا جیسا کہ جیسے آج کل کے زمانے میں آپ کسی سیاسی لیڈر کو جوتا مار دیں یا مکہ مار دیں وہ نہیں ہوتا, لیکن اگر کوئی اس کے بارے میں ایسا کوئی نعرہ ڈیوائز کر دینا وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. تو اس زمانے میں لوگ شعروں کے ذریعے جواب دیتے تھے. حتیٰ کہ آپ کو پتا ہے حضرت عائشہ پہ تہمت لگانے والوں میں حسان ابن ثابت بھی شامل تھے. بدری صحابی بھی ہیں, مستاح وہ بھی شامل ہیں. تو آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے سیدنا حسان ابن ثابت. اور حضرت عائشہ کی للہیت دیکھیں, حضرت عائشہ کے سامنے جب کوئی ذکر کرتا نا کہ یہ تو حسان نے بھی آپ پہ تہمت لگائی, تو کہتے ہیں حسان کو برا بنا. ہائے ہائے ہائے, کیونکہ جب نبی علیہ السلام کے اوپر اعتراض ہوتے تھے نا تو حسان ابن ثابت اپنے اشعار کے ذریعے نبی علیہ السلام کا دفاع کیا کرتے تھے کہ میرے نبی کی تو یہ شان ہے, یہ شان ہے, یہ شان ہے. حضرت ایک زندگی, ایک عورت کی زندگی میں اس سے بڑا کوئی تکلیف دہ امر ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص نے اس کے اوپر تہمت لگائی ہو. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کی عقیدت پہلے نمبر پہ ہوتی تھی, باقی ساری نسبتیں بعد میں ہوتی تھی. وہ کہتے تھے جب نبی علیہ السلام کے ساتھ مخلص ہے تو میرے ساتھ اگر غداری بھی کر دی تو کیا. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے, یہاں وہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ بھی مخلص ہے, رسول کے ساتھ بھی مخلص ہے, لیکن ہمارے علماء کو نہیں مانتا. 0 سے ملٹیپلائی دیکھا آپ نے فرق, صحابی اور وابی میں بڑا فرق ہے, اور صحابی اور بابی میں بڑا فرق ہے. یہ فرق صرف ان کو سمجھ آتا ہے جنہوں نے زندگی میں ایک دفعہ خلوص دل سے کہا ہو کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم وابی ہیں نہ بابوں کے ماننے والے, ہم علمی کتابی مسلم ہیں. تو یہ نسبتیں وہ
نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے مانا کرتے تھے, باقی وہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لایا کرتے تھے. وہ دیکھتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا دیٹس آل, بات ختم. دوسری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. تو یہ ان کی دلیری تھی. اور آج دیکھیں پھر ہم ان کے نام لیتے ہیں تو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں, ان کی اچھائیاں یاد کرتے ہیں, لیکن یہ صرف ہم تقریریں کرتے ہیں, اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرتے. آپ کو میں اکثر یہ کہتا ہوں, حصول برکت کے لیے پھر عرض کر دیتا ہوں, اکثر سیدنا عمر کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جمعے کے خطبے میں حضرت سلمان فارسی نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ نے امیر المومنین آپ کی تقریر نہیں سنیں گے, پہلے بتائیے آپ نے اپنے کپڑے کہاں سے سلوائے ہیں, آپ کا تو قد لمبا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا عبداللہ بن عمر اس کا جواب دے گا. تو انہوں نے کہا کہ مال غنیمت میں سب کو ایک چادر ملی تھی اور میرے باپ کے ایک چادر میں سوٹ نہیں بنتا تھا, میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے باپ کو دی ہے. تو سلمان فارسی نے کہا کہ ہاں اب تم بات کرو, ہم تمہاری اطاعت بھی کریں گے. کریڈیبلٹی تمہاری مانی گئی نا. سر یہ جو مولوی یہ واقعہ سنا رہا ہو نا ممبر کے اوپر, جب ممبر سے اترے نا اس سے آپ صرف یہ پوچھ لیں کہ سر آپ تو سائیکل پہ آئے تھے, یہ 5 سال کے بعد گاڑی آپ کے نیچے کیسے آ گئی ہے. تو اگر وہ حضرت عمر والا جواب دے دے تو مجھے اس کا پتہ آپ نے بتا دینا, اس مولوی کی میں بیعت کر لوں گا. لیکن ویڈیو انہوں نے ویکھی ہوئے کدھر وہ تکیہ نہ کر رہے ہوگے, سر وہ شکل ہی دس دے گی تمہیں. لیکن سر یہ اترنے کے بعد نہیں پوچھنا, آپ نے بڑے مجمع میں کھڑا ہونا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے مریدین آپ کا اکرام مسلم کر دیں گے. وہ کہیں گے تم دس رہے ہیں پہلے, اور وہ کہے گا آپ سائڈ کمرے میں آ جائیں. کمرے نہ جائیے بھائی, تقریرا کرتے تھے مجمع سوال پوچھو تو کہتے ہیں کمرے میں تشریف لے آئیں. ٹھیک ہے, اوتھے جا کے اکرام مسلم کرنا ہوتا ہے.